أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا وبعث الله بشرا رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ کبھی کبھی انسان بہت حیران ہوتا ہے کہ گمراہی کا مزاج کتنا یکساں ہے اور کتنا ایک جیسا ہے۔ جس طرح کل کے گمراہ سوچتے تھے، صدیاں گزر جانے کے باوجود، علم کی روشنی آنے کے باوجود، آج کے گمراہ بھی بالکل اسی طرح سوچتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کے کلام کو پیش کیا اور جب یہ فرمایا کہ میں خدا کا نبی ہوں، تو اس وقت کے گمراہ لوگوں نے یہی کہا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے، بشریت اور رسالت کیسے جمع ہو سکتی ہے۔ تو آج صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی لوگ یہی کہتے ہیں کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ بالکل وہیں کھڑی ہوئی ہے دنیا جہاں سے چل رہی تھی۔ حالانکہ اللہ کے قرآن نے تو یہاں لفظ بھی بالکل وہی بیان کر دیے ہیں، کم از کم ہماری اپنی زبان کے لفظ ہیں کہ بشر اور رسول، بشر اور انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں وہ سارے کے سارے بشر تھے۔ جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام پیش فرمایا اور اس کے اوپر جب اعتراضات ہوئے تو اس وقت تین قسم کے بڑے گروہ موجود تھے، تین قسم کے بڑے گروہ موجود تھے۔ ایک گروہ مشرکین کا گروہ تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اپنا نبی مانتے تھے۔ ایک گروہ یہودیوں کا گروہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا نبی تسلیم کرتے تھے، اور ایک گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کا تھا، عیسائی تھے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، کیا وہ فرشتے تھے؟ تو یہی کہتے کہ وہ بھی انسان تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ان سے پوچھتا وہ کیا تھے، وہ یہی کہتے کہ وہ انسان تھے۔ تمام نبی جو تھے یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پیدا کیے ہیں، اور اس لیے پیدا کیے ہیں چونکہ انہوں نے انسانوں کے اندر کام کرنا تھا۔ اگر وہ آسمان کی مخلوق ہوتی یا کوئی دوسری مخلوق ہوتی تو یہ تو جینے بھی نہ دیتے، کہتے کہ یہ تو آسمان کا فرشتہ ہے جی، یہ ہمارے جیسا انسان ہوتا، 5 وقت کی اس کو روٹی کمانی پڑتی، اس کے بال بچے ہوتے اور اس کو بھوک لگتی، پھر ہم دیکھتے کیسے خدا کے دین کی خدمت کی جا سکتی ہے اور کیسے اللہ کا بندہ بنا جا سکتا ہے، تو اس سے بدرجہ زیادہ اعتراض کرتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی رسول اور انبیاء بھیجے ہیں سارے کے سارے انسان بھیجے ہیں۔ اس لحاظ سے یہاں آ کر بہت لوگ ڈنڈی مارتے ہیں اور بہت گڑبڑ کرتے ہیں کہ اپنے جیسا بندہ تھا، اس پر اعتراض ہے۔ بھائی اپنے جیسا بندہ وہ اس لحاظ سے ہیں کہ جس طرح آپ کی 2 آنکھیں ہیں نبی کی 2 آنکھیں ہوتی ہیں، جس طرح آپ کے 2 کان ہیں نبی کے 2 کان ہوتے ہیں، جس طرح آپ کے 2 ہاتھ ہیں نبی کے 2 ہاتھ ہوتے ہیں، جس طرح آپ کا دل دھڑکتا ہے نبی کا بھی اسی طرح دل دھڑکتا ہے، جس طرح آپ کو کوئی ضرب لگے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے نبی کو بھی اسی طرح تکلیف پہنچتی ہے۔ جس طرح آپ کو بھوک لگتی ہے، جس طرح آپ کے بچے مرتے ہیں آپ کو رونا آتا ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جب فوت ہوئے تو وہ نہیں روئے؟ ہاں جی، اس لحاظ سے تو نبی جو ہے بالکل وہ انسانوں کے ہوتا ہے برابر۔ باقی جہاں تک مقام و مرتبے کی بات ہے تو اللہ کے بعد اگر اس وقت کسی کا مقام و مرتبہ ہوتا ہے تو وہ خدا کے نبی ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی کے اس مقام و مرتبے کے سامنے فرشتے کیا چیز ہیں، نوری مخلوق کیا چیز ہے؟ یہ دراصل ساری غلط فہمی اس لیے پیدا ہوئی ہے کہ لوگوں نے بشر کے مقام کو سمجھا ہی نہیں کہ یہ کتنا بڑا مقام ہے۔ ہاں جی، یہ بہت بڑا مقام ہے، اس میں اتنی لچک ہے، اس میں اتنی گنجائش ہے کہ انسان جہاں تک چاہے وہاں تک چلا جائے، جہاں تک چاہے وہاں تک چلا جائے۔ فرشتے تو ایک محدود لمٹ کی مخلوق ہے کہ انہوں نے ایک دائرے میں نیکی کرنی ہے، بس انہوں نے نیکی کرنی ہے اور ساری زندگی نیکی ہی کرنی ہے۔ اللہ پاک نے اس کے لیے پھیلنے کی، بڑھنے کی، اوپر جانے کی، ترقی کرنے کی، درجے بڑھانے کی اس کے اندر بڑی وسعت اور گنجائش رکھی ہے۔ لیکن ظلم یہ ہوا ہے کہ وہ لوگ جو ایک بشر کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بشر کو رسول تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن بعد کے زمانے میں وہی لوگ یا ان کی نسلیں اسی بشر کو خدا تسلیم کر لیتی ہیں۔ یہ بڑا عجیب نقطہ ہے کہ جس بشر کو آج وہ رسول تسلیم نہیں کرتے، بشر رسول نہیں ہو سکتا، لیکن آگے چل کر وہ یا ان کی نسلیں پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا ہے یا خدا اس میں حلول کر گیا ہے۔ کچھ نے کہا یہ خدا کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ خود خدا ہے۔
یعنی یہ المیہ عجیب اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ جس کو آپ بشر رسول تو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن اس کو آپ نے خدا تسلیم کر لیا۔ اب اللہ پاک نے اس موضوع کو چھیڑا ہے۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ یہ ان کا حال ہے کہ وما منع الناس، نہیں منع کیا الناس انسانوں کو، نہیں روکا انسانوں کو، ان یؤمنوا کہ وہ ایمان لے آئیں۔ انسانوں کو اس بات سے کسی نے نہیں روکا کہ وہ ایمان لے آئیں، یعنی ایمان لانے سے اگر ان کو کسی چیز نے روکا ہے تو اس چیز نے روکا ہے اذ جاءہم الہدیٰ، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تھی، الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا، مگر وہ کہنے لگے ابعث اللہ ہو، کیا بھیجا ہے اللہ تعالیٰ نے بشرا رسولا، بشر کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس بات نے بہت سارے خاندانوں کا، بہت سارے انسانوں کا بیڑا غرق کر دیا کہ یہ کیسا رسول ہے جو بازاروں میں چلتا ہے، روٹیاں کھاتا ہے، یہ کیسا رسول ہے؟ یہ اعتراضات کا ایک سلسلہ ہے جہاں آ کر ختم ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بشر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول کیوں بنا کر بھیجا؟ تو بھائی اس لیے بنا کر بھیجا تاکہ وہ اسی معاشرے میں، اسی معاشرے کے اندر، انہی انسانوں کے اندر، انہی تقاضوں کے ساتھ زندگی گزار کر دکھائے اور خدا کے دین کے اوپر عمل کر کے دکھائے کہ خدا کا دین قابل عمل ہے۔ میں تمہاری طرح اسی معاشرے میں رہتا ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میرا گھر بار ہے، میں کاروبار کرتا ہوں، لیکن میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہونے کے باوجود خدا کے دین کے اوپر عمل کر رہا ہوں۔ تمہارے لیے بھی یہ ممکن ہے، کوئی یہ بہانے نہ بنائے۔ اگر کوئی آسمان کی مخلوق ہوتی، کوئی فرشتہ ہوتا تو پہلے یہ بہانہ ہوتا کہ یہ تو آسمانی مخلوق ہے، یہ ہمارے جیسا ہوتا تو ہم دیکھتے کس طرح یہ 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے دکھاتا ہے۔ ہاں جی، تو میرے عزیز دوستو اور ساتھیو، یہ پورے قرآن مجید کا ایک موضوع ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ گمراہ اس وجہ سے ہوئے ہیں، اس لیے قرآن حکیم نے اس کا بار بار تذکرہ بھی کیا ہے اور ہدایت و رہنمائی بھی دی ہے کہ بشر ہمیشہ، رسول ہمیشہ بشر ہی ہوتے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ ان کو بشر ہی ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہوں نے بشروں میں آ کر کام کرنا ہے، بشروں کے لیے رہنما بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا